جو 8 اسلامی ممالک ہیں وہ اس پہ گھنگرو توڑ رہے ہیں ناچ ناچ کے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. بھائی آپ کو کھل کے فلسطینی ریاست اور حماس ان کے آپس کے جو بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اسی طرح جس طرح نون پی پی کے اور پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. ہمیں کھل کے حماس کو، حزب اللہ کو، انصار کو اور فلسطینی ریاست کو کھل کے سپورٹ کرنا چاہیے. اور ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ وی شوڈ ویٹ فار امریکہ کہ یو این پیس کیپنگ فورسز کچھ کریں، فلانی پیس کیپنگ فورسز، ہو دا ہیل ٹرمپ ہے کہ وہ انٹرسٹ لے کے بولے کہ فلسطین میں پیس کیپنگ فورس آئے گی یا نہیں آئے گی، ٹونی بلیئر آئے گا. اس کا عراق میں جو کردار ہے وہ دنیا کے سامنے، اس نے جو جھوٹ بول کے وہاں جنگ شروع کرائی وہ دنیا کے سامنے، اس نے جو لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور کروڑوں لوگوں کو بے حق بے گھر کیا وہ دنیا کے سامنے ہے. عراق جا کے مجھے ہول اٹھتا تھا جب میں وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھتا تھا اور وہاں کی کچی بستیاں دیکھتا تھا. وہ عراق تھا جس پہ پورا عرب فخر کیا کرتا تھا، جس کی ڈیولپمنٹ پہ اس کا ان لوگوں نے وہ حال کیا. تو یہ امریکہ ہمارے حکمران قذافی صاحب، ہمارے حکمران اصل میں ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے نا اس کی بتیسی باہر آ رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹرمپ ہم سے ملا ہے بڑے خوشگوار موڈ میں اور ہمیں مل کے وہ مسکرایا ہے. وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ امریکہ جب بھی ماضی میں ہمیں مل کے مسکرایا ہے نا تو اس مسکراہٹ کے عوض ہمیں 80,000 جوانوں کی اور سیولینز کی شہادتوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے. آج تک فتنہ الخوارج جو ہمارے متھے لگا ہوا ہے نا، یہ امریکہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کی مسکراہٹ کا تحفہ ہے. تو یہ مہربانی کریں، آج بھی جو ایران اور افغانستان میں اور ان سے یہاں پر کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی ہے یہ امریکہ کا دیا گیا تحفہ ہے. تو آج کے بعد آپ جب بھی بات کریں برابری کی سطح پہ کریں، آپ عزت دار طریقے سے کریں، ان کو بھائی ضرور بنائیں، ان کو باپ نہ بنائیں. ان کی خوشنودی کے لیے اتنا آگے نہ چلا جائیں کہ جناب وہ کہ کہاں چتا ہے تو آپ بولیں ہاں جی چٹا میں ہونے ویک کے آیا. اس طریقے سے نہیں ہوگا. بالکل سر. سر ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ نکات سامنے لایا، نیتن یاہو نے جب اس کی بات کی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر حماس ان 20 نکات کو نہیں مانے گا اور اس چیز کو نہیں مانے گا تو پھر ہم نیتن یاہو کو کھلی اجازت دیں گے کہ وہ جو کچھ مرضی کرے. حالانکہ اس نے اس آلریڈی لیے وہاں پر وہ جی یہی جی کچھ تو کر رہے، وہ چاہتے ہی یہ تھا ایسے نکات سامنے رکھے گا جس کو وہ تسلیم نہ کریں اور اس کے بعد وہ قتل عام کو جائز قرار دے دے کہ ہم نے تو پیشکش کی تھی وہ مانے نہیں. اب میں آپ کو بولوں کہ جی حماس کو ڈس آرم کر دو، ڈی ملٹرائز کر دو. بھائی کیسے کر دو؟ آپ سے انڈیا کے ساتھ جنگ ہو اور آپ امن معاہدے پہ یہ نقطہ سامنے لے آئیں کہ افواج پاکستان کو، ایئر فورس کو ڈی ملٹرائز کر دو، غیر مسلح کر دو، اور آرمی کو غیر مسلح کر دو. تو مجھے بتائیں آپ کو منظور ہوگا انڈیا کے مقابلے میں غیر مسلح ہونا؟ یہ اسی طریقے سے حماس کو اسرائیل کے مقابلے میں غیر مسلح کرنے کا یہ منصوبہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک بندہ اپنے پاس غلیل بھی نہ رکھے اپنے دفاع کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے شرائط ہی ایسی رکھی ہیں. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ غیر مسلح کریں اسرائیلی فورسز کو؟ سیریا میں تباہی حماس نے تو نہیں کی، لبنان میں تباہی حماس نے تو نہیں کی، فلسطین میں تباہی حماس نے تو نہیں کی، یمن میں تباہی جو ہے وہ حماس نے تو نہیں کی، جارڈن میں تباہی حماس نے تو نہیں کی، ایجپٹ کے بارڈرز پر تباہی حماس نے تو نہیں کی. سارا کچھ اسرائیل نے کیا ہے. تو پھر غیر مسلح کس کو ہونا چاہیے، حماس کو یا اسرائیل کو؟ اور یہ وہاں بتیسیاں کٹ کے ہمارے جتنے مسلم حکمران ہیں شکلیں کٹ کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی بڑی اچھی فیس سیونگ ہمیں بھی مل گئی، اسرائیل کو بھی مل گئی، اپنی عوام کے آگے ڈھول پیٹیں گے کہ بڑا اچھا ہو گیا. صبح اسحاق ڈار کے بیان اور ہوتا ہے، شام کو اس کا اور ہوتا ہے جب ہم اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں عوام کو حقائق اور سچ بتا کے. تو بھائی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں بی ایل اے کے خلاف، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں انڈیا کے خلاف، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں فرقہ واریت کے خلاف، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں نام نہاد قوم پرستوں کی قوم پرستی کے خلاف. ریاست ہمارے ساتھ کھڑا ہو اسرائیل کے خلاف، ریاست ہمارے ساتھ کھڑا ہو فلسطین کے حق میں. ایک ہی تو ڈیمانڈ کی ہم نے آج تک ریاست سے، اور مانگا ہی کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان بھی نہیں مانگا، نہ ہم نے روزگار بھی نہیں مانگا، ہم نے مہنگائی سے نجات بھی نہیں مانگی. ہم نے کہا ایک 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 جسٹ ون ڈیمانڈ کہ فلسطین کے معاملے میں بالکل سنجیدہ ہو جاؤ. جس طریقے سے جب آپ نیتن یاہو کو بٹھاتے ہو وہ ہیوملیٹ کرتے ہیں آپ کی کانفرنسز کو، آپ قطر میں اجلاس بلاتے ہیں اور وہ اجلاس ختم نہیں ہوتا کہ اسرائیل ڈبل فوجوں کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. آپ یو این اسمبلی میں بات کرتے ہیں وہ آپ کو نقشے دکھاتا ہے، خالی کرسیوں سے خطاب کرتے ہوئے میڈیا پہ نقشہ دکھاتا ہے کہ حماس تباہ، حزب اللہ تباہ، انصار تباہ، فلسطین تباہ، اب جو آئے گا وہ بھی تباہ. وہ تڑی لگاتا ہے آپ کے 57 اسلامی ممالک کے اندھے گونگے بہرے حکمرانوں کو شٹ اپ کال دیتا ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے مذاکرات سے ہونا چاہیے، ٹیبل ٹاک سے ہونا چاہیے؟ جو ٹیبل ٹاک پہ بلیو نہیں کرتا ادھر بولے گا جنگ بندی، ادھر جا کے پھر چڑھائی کر دے گا. تو ہم جو اسرائیل ہے اس کا حل وہی ہے
جو پاکستان نے انڈیا کا علاج کیا تھا وہی علاج نیتنیاہو کا ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ پاکستان کو اب اپنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، بیوروکریسی کے، فارن آفس کے وفود کو مشترکہ طور پہ ایک وفد بنا کے پوری دنیا کے مسلم کنٹریز میں بھیجنا ہوگا، پرو پیلسٹائن کنٹریز میں بھیجنا ہوگا کہ ایک جوائنٹ پیس کیپنگ فورس الاقصی کے لیے، القدس شریف کے لیے ہمیں خود بنانی ہے، without the permission of Trump, without the permission of these so-called Chaudhrys of the United Nations, ye Chaudhrys of the so-called champions of the human rights, who are actually responsible for terror financing, who are actually responsible for the genocide in the occupied territory of Palestine, who are actually responsible for the terrorism and insurgency in Iran and Iraq and Syria, Libya, Lebanon and Afghanistan. تو ان سے اجازت لے کے آپ بولیں ہم یہ پاپا کر لیں یا نہ کریں، تو پھر تو اس پاپا ایسے کبھی اجازت نہیں دے گا۔ تو اپنا باپ جو ہے وہ اپنے باپ کو ہی باپ کہیں، امریکہ کو باپ کہنا چھوڑ دیں، نہیں تو یہ یاد رکھنا یہ باپ اس کو تباہ کر کے تمہیں بھی تباہ کرے گا۔ بالکل سر، بہت سارے پاکستان میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ اگر سولوشن کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے، نہیں مانیں، کیا ہم فلسطینیوں کو ایسے شہید ہونے دیں؟ کیا ان کو ہم اچھا ایسے ہی ٹھیک ہے، آپ نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی، ٹرمپ نے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی، شہباز شریف نے بھی کی، کیا کہتے ہیں اردگان نے بھی کی، وہ شہزادے سعودی عرب والے نے بھی کی، اور قطری شہزادے نے بھی کی، کر لی نا، انڈونیشیا والے نے بھی کر لی۔ کیا اسرائیل نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو بھی مانا؟ اس نے کہا ہم تو فلسطینی آزاد ریاست کے تصور کو مانتے ہی نہیں۔ یہ باتیں ہم کیا کرتے تھے اقوام متحدہ میں کہ اسرائیل کو نہیں مانتے، کوئی ریاست تسلیم نہیں کریں گے۔ اب آپ بیک فٹ پہ ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم اسرائیل کو مان لیتے ہیں، آپ فلسطین کو مان لو پلیز۔ اب وہ کہتے ہیں تم اسرائیل کو مانو گے، باپ بھی تمہارا مانے گا، فلسطین کو ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ آپ جب ذرا سا بیک فٹ ہوئے نا، میرے مذہب نے یہ نہیں دکھایا کہ جناب ادھر کوئی چڑھ مار دے تو آپ دوسری گال آگے کر دو گے تھے بھی آ کے مار ونج، نو، میرا مذہب کہتا ہے کوئی ایک لتر مارو، رکھ کے 2 چماٹوں سے مارو۔ خون کا مطلب خون کا درس دیا ہے، عزت دار طریقے سے، ہاں معاف کر دو تو بہتر ہے، لیکن وہ بھی اگر تمہارا ذاتی معاملہ ہو۔ جب بچوں کے، عورتوں کی عزت اور حرمت کا معاملہ ہوتا ہے اور بیت المقدس مسجد الاقصی کی قبلہ اول کی حرمت کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر جناب ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیا جاتا ہے۔ نہیں تو پھر یہ امت مسلمہ جو اپنے نیشنل ڈیز پہ لکی رانی سرکس لگاتی ہے، لگانا چھوڑ دے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان توپہ ٹینکوں بندوقوں کا جو سارے عرب ممالک وہاں پر تلواروں کے ساتھ لے کے ناچ رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے اپنی عورتیں نچاؤ وہاں پر جو ٹرمپ کے آگے نچاتے رہے ہو۔ نیشنل ڈیز پہ اسلوں کی نمائش نہ کرو، عورتوں کی نمائش کرو۔ This is what you people are up to if you are unable to do anything for the Palestine cause. سر پاکستان کو آج کل بڑے ٹرمپ کے قریب جگہ مل رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات ہو رہی ہے، فیلڈ مارشل کی ملاقات ہو رہی ہے، کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں پاکستان کو اتنی امپورٹنس دے رہا امریکہ؟ بغیر مفاد کے تو پاکستان کو اتنی 2 امپورٹنس وجوہات۔ نہیں دے۔ جی نمبر 1، ہم نے دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی کو، اپنے سے 7 بڑے ملک کو شکست دی، پاکستان نے اپنا مقام بنا لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بات ہماری حکومت کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ عزت تو دے رہا ہے لیکن یہ بڑے حرام زادے ہیں، انہوں نے پہلے بھی ہمیں جب عزتیں دی ہیں اس کے بعد ہماری عزتوں کے جنازے بھی انہوں نے نکالے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ پیٹھ میں وار کیا، انہوں نے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا، انہوں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ یو پیپل ہیڈ پلیڈ ڈبل گیمز ود امریکہ۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے 70-80 ہزار جوانوں کے نذرانے کے بعد بھی جو کہا نا کہ تم تو دہشت گردی کی آماج گاہ تم لوگ ہو، ہمارے اوپر IMF کا تلوار لٹک رہی ہے، ورلڈ بینک کی تلوار لٹک رہی ہے، FATF کی تلوار لٹک رہی ہے۔ Who is behind all this bullshit? The United States۔ ہم سینکشنز لگائیں گے اگر آپ انٹر کانٹیننٹل میزائل کی بات کریں گے، بھائی تم نے بنا لیا، ہمیں بناتے ہوئے تمہیں کیا موت پڑ رہی ہے؟ تمہارا میزائل ادھر پہنچ جائے، ہمارا کہیں اور پہنچنے کی بات کرے تو جی نہیں یہ تو دنیا کے امن سلامتی کو خطرہ ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی میں میرے پیو دادے نے تو جا کے بم نہیں پھوڑا تھا، تم نے پھوڑا تھا۔ دنیا آدھے کا مڈل ایسٹ کا امن تباہ میرے رشتہ داروں نے، چاچا ماموں نے تو نہیں کیا تھا، تم لوگوں نے کیا تھا۔ تو پھر بھائی پابندیاں اور سینکشنز کس پہ لگنی چاہیے، مجھ پہ یا تم لوگوں پہ؟ مسئلہ سارا یہ ہے پورے اقوام متحدہ کے ممالک ایک طرف ہو جائیں، یہ ایک چودھری صاحب ایک طرف ہو جائیں، ویٹو کر دے تو وہ جناب کوئی قرارداد مانی نہیں جائے گی۔ میں نے 3 دن پہلے ملیشیا میں انٹرنیشنل یوتھ لیڈر کانفرنس ہوئی تھی، پوری دنیا سے ہی لوگ آئے تھے، میں نے ان کی موجودگی میں قذافی صاحب ایک ہی بات کی تھی، میں نے کہا